الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. حاضرین مجلس، رمضان اور رمضان کی مبارک ساعتیں ہم سے رخصت ہو گئی. یقین جانیے میرے بھائیوں، جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تھا تو ہمارے اسلاف کرام رویا کرتے تھے کہ وہ مبارک ایام ہم سے رخصت ہو گئے، وہ مبارک راتیں ہم سے چلی گئی کہ جن مبارک دنوں میں، جن مبارک راتوں میں ہم اپنے رب کو راضی کرتے تھے، وہ افطاریاں ہم سے چلی گئی کہ جس وقت رب العالمین اپنے بہت سے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا تھا. اسی لیے ہمارے اسلاف کرام 6 مہینہ لگاتار مسلسل اپنی دعاؤں میں، اپنی نمازوں میں جو کچھ وہ رمضان میں رب کی عبادت کرتے تھے اس کی قبولیت کے لیے دعا مانگا کرتے تھے. روتے اس لیے تھے کہ یہ مبارک راتیں، یہ مبارک مہینہ پھر آئے گا، لیکن ان مبارک راتوں کو پانے کے لیے، اس مہینہ کو پانے کے لیے ہو سکتا ہے ہم دوبارہ دنیا میں نہ رہیں. جب یہ مہینہ آئے تو ہم نہ رہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جب شوال کا چاند نظر آتا ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں بہت زیادہ، اور یکایک ہماری اور آپ کی زندگی بدل جاتی ہے ایک دم. میرے بھائیوں، ہم دنیا کی ایک مثال لے لیں. ہم کون سی چیز پسند کرتے ہیں جو مسلسل چلے، جس میں لائف ٹائم گارنٹی ہو؟ یہ موبائل ہے. اگر ہم میں سے کوئی شخص خریدتا ہے اور 1 مہینے کے بعد یہ موبائل چلنا بند ہو جائے، کیا خریدنے والے کو یہ پسند آئے گا؟ کسی نے گاڑی خرید لی، 1 مہینہ بعد وہ گاڑی چلنی بند ہو جائے، وہ گاڑی اسے پسند آئے گی؟ دودھ کے لیے اس نے بھینس خریدا، صرف 1 مہینہ اس نے دودھ دیا، پھر وہ دودھ نہیں دے رہی ہے، وہ بھینس اسے پسند آئے گی؟ جس اللہ رب العزت نے ہماری تخلیق صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہو، ہم 1 مہینہ جب رمضان آئے رب کی عبادت کریں، 11 مہینے رب کو بھول جائیں، ہم اور آپ رب کو پسند آئیں گے؟ ہرگز نہیں.
اللہ تو فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، میرے بندو تمہاری موت اسلام پر آئے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم رب کی عبادت یقین یعنی موت تک آنے تک کرو۔ کب تک عبادت کرنی ہے رب کی؟ جب تک موت نہ آ جائے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الشَّوَّالُ، رمضان کا مہینہ آئے، شوال کا چاند دکھ جائے، رب کی عبادت کرنا بند کر دو۔ کیا کہیں کہا ہے اللہ نے قرآن میں؟ میرے بھائیوں ہم اور آپ یاد رکھیں یہ رمضان گیا ہے، روزے نہیں گئے، فرض روزے بے شک چلے گئے ہیں، نفلی روزے ہیں، سوموار جمعرات کا روزہ، 20 کا روزہ، عاشورہ کا روزہ، ذی الحجہ کا روزہ، اور اگر ہمارے اور آپ کے اندر اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، سکت دی ہے، قوت دی ہے، داؤدی روزہ رکھے، ایک دن روزہ دوسرے دن نہیں، پھر تیسرے دن روزہ چوتھے دن نہیں۔ یہ رمضان گیا ہے، نمازیں نہیں گئی، رمضان گیا ہے، صدقات و خیرات نہیں گئے ہیں، رمضان گیا ہے، زکوٰۃ نہیں گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ سنو، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے اللہ حی ہے، لا يموت، اسے موت نہیں آئے گی۔ ہم اسی کو آج کہہ لیں آج کر کے مسلمانوں کو دیکھ کر کے کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ رَمَضَانَ فَإِنَّ رَمَضَانَ قَدْ مَضَىٰ، اگر ہم میں سے کوئی رمضانی بنتا ہے، اور واقعی کیا سما تھا، اللہ کی قسم جب رمضان کا چاند نظر آیا، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا بچے، کیا عورتیں، گلیاں تنگ پڑ گئی، راستے تنگ پڑ گئے، راستوں کی چھاپ نے کیا یہ مسلمان چاند گیا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، قیام اللیل کا بھی یہ اہتمام کرے گا، لیکن جیسے ہی شوال کا چاند دیکھا، وہ ساری خوشیاں جو مسلمان جاگا تھا، خواب غفلت کی ردا وہ ہے کر کے وہ پھر سو گیا ہے۔ اور اگر نہیں یقین ہے تو آپ اپنی اسی مسجد کا حال ہے، میں نے تو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، یہ تلخ حقیقت ہے میرے بھائیوں۔ تو جو رمضانی بن رہا تھا، ہم یہی کہہ سکتے ہیں آپ رحمان کی عبادت نہیں کر رہے تھے، آپ رمضان کی عبادت کر رہے تھے۔ جو شوال کا چاند دے کر کے مسجدوں کو ویران کر دیتے ہیں، تو ہم اور آپ یہی نہ سمجھیں گے کہ وہ رمضان کی عبادت کر رہا تھا نہ کہ رحمان کی۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ رَمَضَانَ فَإِنَّ رَمَضَانَ قَدْ مَضَىٰ، تم میں سے جو رمضان کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے رمضان جا چکا ہے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے اللہ حی ہے، لا يموت، اسے موت نہیں آئے گی۔ تو اللہ کا حکم کیا ہے؟ عبادت کب تک؟ موت تک رب کی عبادت ہونی چاہیے۔ کسی مہینے کا ہمیں اور آپ کو محتاج نہیں بننا ہے۔ بے شک یہ رمضان مبارک مہینہ تھا، ہم اس میں جو بھی نیک اعمال کرتے تھے اللہ اس کا اجر بڑھا کر کے ہمیں اور آپ کو دیتا تھا، لیکن میرے بھائیوں یہ رمضان ہمیں ٹرینڈ کر کے گیا ہے۔ روزوں کا جو مقصد تھا کیا؟ تاکہ ہم اور آپ متقی بندے اللہ کے بن جائیں۔ ہمیں اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم متقی بندے بنے یا نہیں بنے۔ میرے بھائیو تقوی کی سب سے اعلیٰ ایک میں مثال دے دوں، ایک اثر کی روشنی میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے غلام فرماتے ہیں نافع
کہ مدینہ سے ہم باہر جاتے، مدینہ سے باہر، دھوپ بہت ہے، گرمی بہت ہے، لو چل رہی ہے، سفر کی تھکان کی وجہ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے کہیں سایہ دے کر کے پہاڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ جائے، ہم وہاں پر کھانا بھی کھائیں گے۔ یہ قافلہ رکتا ہے، دسترخوان بچھایا جاتا ہے، کھانا لگتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا دیکھتے، ایک چرواہا اپنی بکریوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس چرواہے سے کہا آؤ تم بھی کھا لو۔ کہا وہ اجنبی مسافر، میں آپ کو پہچانتا نہیں، لیکن میں کھانا آپ کے ساتھ کھا نہیں سکتا، اس لیے کہ میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، میں روزے سے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا اتنی گرمی میں لو چل رہی ہے اور تم روزہ رکھتے؟ جواب سنو چرواہے کا، کہا میں ان خالی ایام میں اس وقت کے لیے تیاری کر رہا ہوں جہاں پر عمل کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کے اندر یہ تقویٰ دیکھا، اللہ کا خوف دیکھا، اللہ کا ڈر دیکھا، اس چرواہے کا امتحان لیتے، کہا یہ بکریوں کا ریوڑ ایک بکری مجھے دے دے، بھائی ہم ذبح کریں گے، تمہیں بھی اس کا گوشت کھلائیں گے۔ اس چرواہے نے کہا یہ بکری میری نہیں ہے، یہ بکریاں میرے آقا کی ہے، میں اپنے آقا کی اجازت کے بغیر یہ بکریاں تمہیں نہیں دے سکتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا آقا تمہارا تمہیں دیکھنے والا تھوڑی ہے، آقا پوچھے گا، تمہارا مالک پوچھے گا بکریاں کم کیوں ہے، کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا تھا۔ وہ مچھلی سے چرواہا اٹھتا ہے، آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے، پھر اللہ کہاں ہے؟ یہ ہے تقویٰ۔ مالک نہیں دیکھ رہا ہے لیکن مالک کا جو مالک ہے اللہ وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر آ گئی تو واقعی ہم کو اور آپ کو تقویٰ کی دولت ملے گی۔ میرے بھائی جس طرح کے حکم سے ہے، کھانا حلال، پانی حلال، بیوی سے ہم بستری حلال، لیکن روزوں کے ایام میں دن میں ہم کھانے کے قریب نہیں جاتے تھے، پانی کے قریب نہیں جاتے تھے، بیوی کے قریب نہیں جاتے تھے، ہم بستری کے ارادے سے۔ کیوں؟ اللہ نے روکا ہے، رب العالمین نے روکا ہے۔ پھر میرے بھائیوں شوال کا چاند دیکھتے ہی ہم نے مسجدوں کو ویران کیوں کر دیا ہے؟ پھر وہ ہمارا رب یاد نہیں آ رہا، ہمارا وہ مالک یاد نہیں آ رہا؟ اللہ نے باخبر کیا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ تمہاری اولاد، یہ مال کہیں تمہیں تمہارے رب کی یاد سے، رب کے ذکر سے غافل نہ کر۔ جو ایسا کرے گا وہ خسارہ اٹھانے والا ہے۔ ہم ایسی تجارت کریں میرے بھائیوں، ایسی تجارت جس میں کوئی خسارہ نہ ہو، کبھی گھاٹا نہ ہو۔ ہم دنیا میں تجارت کرتے، ہماری تجارت معاف بھی پڑ جاتی ہے، اس میں خسارہ بھی ہوتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو ایسی تجارت کرنی ہے جس میں نفع ہی نفع ہو۔ اللہ وہ تجارت کون سی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، یہ ایسی تجارت ہے جس میں کوئی کبھی خسارہ نہیں۔ ہائے افسوس، ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں لیکن ہماری زندگی نہیں بدل رہی ہے۔ ہم نے پورا رمضان ایمان سے تراویح میں پورا قرآن سنا ہوگا، خود قرآن پڑھتے ہیں، دوسروں سے قرآن سنتے بھی ہیں، لیکن چینجنگ کیوں نہیں آتی ہے؟ جبکہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اللہ کی وہ کتاب ہے، اگر اس کتاب کو اللہ فرماتے ہیں ہم مضبوط پہاڑ پر نازل کر دیتے، مضبوط پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب جنوں کی جماعت نے اس کتاب کو سنا نا، جب قرآن کو سنا وہ بھی ایمان لے آئے۔ میرے بھائیوں
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشرکون والجن والانس. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کے بعد سجدہ کیا. آپ کے ساتھ سارے مسلمانوں نے سجدہ کیا، مشرکوں نے سجدہ کیا، انسانوں نے سجدہ کیا، جنوں نے سجدہ کیا. یہ کتاب ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو سینے سے اس طرح آوازیں آتی تھی کہ جس طرح کوئی چکی چل رہی. لیکن کیوں ہماری اور آپ کی زندگی نہیں بدل رہی؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں تراویح میں کہ امام صاحب جلدی رکوع میں جائیں، جلدی رکوع میں جائیں، اس لیے کہ ہم نے محض تلاوت کے لیے اس کتاب کو سمجھ لیا ہے. ہم اس میں غور و فکر نہیں کرتے. ہم سمجھتے نہیں ہیں آیت کریمہ کو کہ آیت ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے، ہم سے کیا کہہ رہی ہے. یا ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھ لیا ہے کتاب اللہ نے اس لیے نازل فرمائی ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کا نام رکھیں، یا یہ کتاب اس لیے اتری ہے تاکہ ہم اس سے شفا حاصل کریں، یا یہ اس لیے اتری ہے خیر و برکت کے لیے اللہ نے نازل کی ہے، یا اس لیے حلف اٹھانے کے لیے ہم اور آپ سمجھتے یا ابا حضور کا انتقال ہو گیا، کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، مدرسے چند استاذ کرام کو بلا لاؤ اور قرآن خوانی کرا کر کے بخشوا دو کا حضور. یہ ہم نے سمجھ لیا. میرے بھائیوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے نبی میرے پاس آئے، کہا اے عبداللہ ذرا قرآن پڑھو، اقرا علیہ، مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ. عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاحب قرآن ہے، اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے اور ہم آپ کو قرآن پڑھ کر کے سنائیں. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ انی اشتہی ان اسمعہ من غیری، میری خواہش یہ ہے کہ میں دوسرے سے قرآن کو سنوں. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی اور جب میں اس آیت کریمہ پہ پہنچتا ہوں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ رک جاؤ. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے نظریں اوپر اٹھائی، کیا دیکھتا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں کی حالت کیا ہوگی جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور تمام امتوں پر آپ کو گواہ بنا کر کے لائیں گے، اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا. میرے بھائیوں، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ روزے سے ہے افطاری کا وقت ہوتا ہے، پیالہ اٹھاتے ہیں، کوزہ اٹھاتے ہیں اور منہ تک لے جاتے ہیں، ہاتھوں میں تب تپاہٹ طاری ہو جاتی ہے، پیالہ چھوٹ جاتا ہے، بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر پڑتے ہیں اور جب ہوش آتا ہے تو لوگوں نے پوچھا اے حسن تمہاری یہ حالت کس چیز نے بنا دی ہے؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے افطاری کے لیے گلاس کو پیالے کو اپنے ہونٹ سے لگایا تو سورہ اعراف کی ایک آیت کریمہ مجھے یاد آ گئی. وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى اللَّهِ. وہ آیت کریمہ یاد آ گئی. جہنمی جنتیوں سے کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنمی کہیں گے جنتیوں سے اے جنتیوں کیا تم ہماری حالت نہیں دیکھتے ہو، ہماری چمڑیاں چل گئی ہے، ہمیں پیاس لگی ہے، ان افیضوا علینا من الماء، صرف ہمارے اوپر تھوڑا پانی ڈال دو، پانی کا ہمارے اوپر چھڑکاؤ کر دو، او مما رزقکم اللہ، یا اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے، جو روزی دی ہے اس میں سے ہمیں تھوڑا سا دے. جہنمیوں سے جنتی کیا کہیں گے ان اللہ حرمہما علی النار، اے جہنمیوں ہم تمہارے اوپر پانی کیسے ڈال دے، پانی کا چھڑکاؤ تمہارے اوپر کیسے ہم کر دے، یا جو اللہ نے ہمیں جنت میں رزق دیا ہے اس میں سے ہم تمہیں کیسے دے دے، اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا. حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں میرے بھائیوں
ایک باپ اپنے بیٹے کو جب جنت میں دیکھے گا، ایک بھائی جب اپنے بھائی کو جنت میں دیکھے گا، ایک شوہر جب اپنی بیوی کو جنت میں دیکھے گا اور وہ کہے گا اے میرے بیٹے جان، تیرے لیے میں رب کو دنیا میں بھول گیا تھا، تیرے لیے میں نے نمازیں چھوڑی تھی، تیرے لیے میں نے روزہ چھوڑا تھا، اے بیوی محترمہ تیری فرمائش پر میں تراویح چھوڑ کر، میں نماز چھوڑ کر، میں روزہ چھوڑ کر تیرے لیے خریداری کر کے آتا تھا، تھوڑا پانی ہی دے دو پینے کے لیے، پیاس لگی ہے، جہنم کی شدت اتنی تیز ہے، ہماری چمڑیاں چل رہی ہے، ہمیں بھوک لگی ہے، اللہ کی قسم وہ بیٹا باپ کو بھول جائے گا، وہ بیوی شوہر کو بھول جائے گی، بھائی بھائی کو سب بھول جائے گا اور کہے گا ان اللہ حرمہما علی النار، ابو جان، امی جان، شوہر محترم، بھائی جان، ہم آپ کو جنت سے پانی کیسے دے، جنت سے روزی کیسے دے؟ اللہ نے باؤنڈیشن لگا رکھی ہے، اللہ نے بندش لگا رکھی ہے کہ جو جہنم میں چلا گیا ہے جنت سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ یہ آیت کریمہ مجھے یاد آ گئی، دنیا میں ہو میں پانی پی کر کے افطاری کرنے جا رہا ہوں، اس وقت لوگوں کا حال کیا ہوگا جب وہ اپنے ابا کو پکاریں گے، اپنے بیٹے کو پکاریں گے اور اپنی بیوی کو پکاریں گے۔ میرے بھائیوں، ہمیں وہ تجارت کرتے، ہمیں قرآن ہمیں ایک صفحہ پڑھے لیکن سمجھ کر کے پڑھے، ہماری زندگی میں چینج جب آئے گی جب ہم ہر آیت کا خطاب اپنے آپ کو سمجھیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرتے، نماز۔ سورہ معارج اٹھائیے، اللہ مومنوں کی صفات بیان فرماتے ہیں، مومن اللہ کا وہ ہوتا ہے جو ایک وقت پڑھتا ہے دوسرے وقت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ الذین هم فی صلاتهم دائمون، مومن نماز پر ہمیشگی برتتا ہے۔ مولانا صاحب نماز ہم تب تک پڑھیں جب تک زندہ ہے تب تک پڑھیں گے۔ سورہ مریم اٹھائیے، حضرت عیسیٰ نے تو یہی کہا تھا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میرے رب نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں بھی میں رہوں، میرے رب نے مجھے وصیت کی ہے میں نماز پڑھتا رہوں، میں زکات دیتا رہوں، تب تک ما دمت حیا، جب تک میں زندہ، جب تک میں زندہ رہوں تب تک میں نماز پڑھتا رہوں اور زکات دیتا رہوں۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ رمضان چلا گیا نمازیں بھی لے کے وہ چلا گیا، نہیں میرے بھائیو، یہ ہماری اور آپ کی بھول ہے۔ اگرچہ باتیں میری آپ کو کڑوی لگتی ہوں گی لیکن یہ تلخ حقیقت ہے، ہم رمضانی مسلمان بن کر کے رہے، رمضانی مسلمان، ہم رب سے تجارت نہیں کرتے ہیں۔ سورہ صف اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا، ہم رب سے تجارت کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اللہ خطاب کر رہا ہے اے ایمان والو، تمہاری رہنمائی ایسی تجارت کی طرف میں نہ کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں جہاد، ایسا کرو گے یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسی جنت میں اللہ داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور جنت عدن میں ایک پاکیزہ گھر اللہ کا فرمائے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور وہ نعمتیں بھی اللہ دے گا جو تم پسند کرتے۔ وہ نعمتیں کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب۔ آج جوتے ہمارے اوپر برسائے جا رہے، آج لوگوں کو مسلمان کے نام سے چھڑے، صرف عبداللہ عبد الرحمان یا نام سن لیا، کیا لوگوں کی حالت ہوتی ہے، لوگ ہماری کیا حالت بناتے ہیں۔ اللہ کی آج مدد نہیں آ رہی ہے، ہم پکار رہے ہیں رب کو، ہم نے رب سے تجارت نہیں کی ہے میرے بھائیو۔ اللہ فرماتے ہیں رب سے تجارت کرو گے نصر من اللہ، اللہ کی مدد آئے گی، وفتح قریب، اور جلدی فتح ملے گی۔ وبشر المؤمنین، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کو بشارت دیں۔ واقاموا الصلاۃ، میرے بھائیو ایک واقعہ میں بیان کروں، حضرت حبیب بن ابو محمد رحمت اللہ علیہ
اور ان کی بیوی دونوں بہت اللہ والے تھے، بہت ہی عبادت گزار. جب رات ہوتی تھی تو ان کی بیوی اپنے شوہر کو جگاتی تھی. زوج محترم، رات ہو گئی ہے، آپ مصلی بچھائے، رب کو یاد کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. راستہ بہت طویل ہے، زیادہ راہ ہمارے پاس بہت ہی تھوڑا ہے. آج ایسی بیویاں کہاں ہیں جو اپنے شوہروں کو جگائے رب کی عبادت کے لیے؟ ڈھونڈ سے ایسی بیویاں نہیں ملیں گی. ہم اور آپ دعا کریں اللہ ایسی خاتون، ایسی عورت، ایسی بیوی ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے جو اس بات کی تاکید کرے شوہر محترم آزاد ہو گئی ہے، مسجد کے لیے جائے، دنیا کا کام بعد میں ہوتا رہے گا، آپ پہلے رب کو یاد کریں. میرے بھائیوں، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو داؤد کی حدیث سے، اللہ رحم فرمائے اس مرد پر جو رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، اگر اس کی بیوی اٹھنے میں سستی کرتی ہے اس کے اوپر وہ پانی چھڑکتا ہے. اور اللہ اس بیوی پر بھی رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتی ہے اور خود اکیلے نہیں پڑھتی، اپنے شوہر کو بھی تہجد کی نماز کے لیے جگاتی ہے. کبھی محنت کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے شوہر اٹھنے میں آناکانی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، وہ پانی کا چھڑکاؤ شوہر کے چہرے پر کرتی ہے، وہ شوہر بھی اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے. اللہ ایسی بیوی پر بھی رحم فرمائے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرو، چاہے خفیہ طور پر چاہے اعلانیہ طور پر. میرے بھائیوں، اعلانیہ زکات، خفیہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر تم کسی کی مدد کرتے ہو تو تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا. آج دکھاوا اتنا، شہرت طلبی اتنی کہ اگر ہم کسی کو ایک کٹ بھی دے رہے ہیں، دو چار لوگ کھڑے ہیں، وہ غریب اس کٹ کو پکڑے ہوئے ہیں، فوراً ہم اسے سوشل میڈیا کی زینت بنا دیں. وہ غریب بھی سوچتا ہے تو میری غربت کا مذاق بنا رہا ہے، آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں نظر. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے بندے وہ ہوتے جو خفیہ اور علانیہ طور. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوٹ دی جاتا ہے. اگر میں ان کی سخاوت بیان کروں میرے بھائیو وقت بہت زیادہ ہو جائے. صرف ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ مدینے میں قحط پڑتا ہے، آسمان نے پانی برسانا بند کر دیا، مدینہ کے بچے، مدینہ کی جوان، مدینہ کی عورتیں اور بوڑھے سب بھوکوں مر گئے. اتنے میں ملک شام سے حضرت عثمان غنی کا 1000 اونٹ ماسا و سامان کے ساتھ آ جاتا ہے مدینے میں. مدینہ کے تمام تاجر آ جاتے ہیں، مدینہ کے تمام تاجر. عثمان مال فروخت کرو گے، کتنا دو گے؟ 1 کا ڈبل. اگر 1 دینار کا تمہارا مال ہے تو ہم 2 دینار دیں گے. وہ تجار کیا چاہتے تھے کہ 65 سال کا وقت ہے، ہم اسے مہنگے میں بیچیں. ہوتا نا لوگ موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتے، جیسے آج کل گیس بندی جو ہے نا 3000 4000 میں ملے، میں ہمیں اور آپ کو وہی گیس لوگ موقع کا فائدہ اٹھاتے. قربان چاہیے داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا تم 1 کا ڈبل دو گے؟ اللہ مجھے ہے کوئی جو اس سے زیادہ دے رہا ہے. کہا نفع اور بڑھا لو. کہا ہے کوئی جو مجھے اس سے زیادہ دے رہا ہے. کہا اور نفع بڑھا لو. کہا ہے کوئی مجھے اس سے زیادہ دے رہا ہے. اب وہ سارے تاجر پریشان کہ مدینہ کے سارے تجار تو عثمان کے سامنے، وہ کون ہے جو سب سے زیادہ انہیں دے رہا ہے؟ عثمان وہ کون ہے جو ہم سے زیادہ نفع دے رہا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا وہ میرا اللہ ہے. اللہ نے فرمایا ان الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. وہ میرا رب ہے. میرا رب کہتا ہے اللہ کے جو نیک بندے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے. کسان ایک دانہ کھیت میں ڈالتا ہے، اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکل آتی، 7 بالیاں. اور اللہ فرماتے ہیں ہر بالی میں 100 دانے ہوتے، یعنی ایک خرچ کیا اللہ نے 700 دیا.
तुम एक का डबल दे रहे हो, ट्रिपल दे रहे हो और बढ़ा करके दे रहे हो। मेरा रब कह रहा है हम 700 गुना बढ़ा करके देंगे। ऐ मेरे खादिमों, ये पूरा माल मदीना के जरूरतमंदों में खर्च करो। अल्लाह फरमाते हैं आगे, ये ऐसी तिजारत है जिसमें कोई खसारा नहीं, कभी नुकसान नहीं। तो हम ऐसी तिजारत के लिए मेरे भाइयों, रमजान बेशक चला गया है लेकिन नमाजें हैं, रमजान चला गया है सदका तो खैरात है, रमजान चला गया है यतीम अभी भी है, गरीब अभी भी है। हम उनकी जरूरतों का ख्याल करें, हम अपने रब को मौत आने तक फरामोश ना करें। यही रमजान के जाने का पैगाम है कि मैं दोबारा दुनिया में तो आऊंगा तुम्हारे दरमियान मेहमान बन करके, लेकिन जब मैं आऊं हो सकता है तुम में से बहुत से लोग मेरे इस्तकबाल के लिए दुनिया में ना हो, वो दुनिया से जा चुके हो और अपना घर शहर खामोशा में बसा चुके हो। तो गनीमत समझो, रब की इबादत सिर्फ रमजान में नहीं है, 11 महीनों। ऐसा नहीं है रमजान चला गया अब हमारा रब दूसरा हो गया, रब हमारा बदल गया है, अब रब हमारा नरमी वाला हो गया। चाहे नमाजें पढ़े या ना पढ़े, रोजा रखे या ना रखे, ज़कात दे या ना दे, हम झूठ बोले, चुगलखोरी करे, हराम खोरी करे, सूद खोरी करे, अब खुली छूट मिल गई है। ऐसा नहीं है। इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, जब रब पकड़ने पर आएगा तो रब की पकड़ बहुत ही ज्यादा सख्त। अगर हम अल्लाह की मदद चाहते हैं, हम चाहते हैं सुरखुरू हो दुनिया में, हमारा वकार हो, हमारा मकाम हो, लोग हमें इज्जत की नजरों से देखे, अल्लाह की कसम हम रब को हमेशा याद करें, तभी रब की मदद आएगी। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, इलाहा आलमीन जो कुछ हमने इबादत अंजाम दी है माह रमजान में, अल्लाह तो उन्हें शर्फ कबूलियत अता फरमा, अल्लाह तो उन्हें कबूल फरमा दे, अल्लाह हमारे गुनाहों को मिटा दे, अल्लाह हमें एक बना, नेक बना, कुरान और हदीस पे चलने वाला बना। अल्लाह हम में से जो भी मुसलमान परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। हम में से जो भी मुसलमान कर्जदार है, अल्लाह उनकी कर्ज की अदायगी के लिए कोई आसान सबील अता फरमा दे। अल्लाह हम जब तक इस दुनिया में जिंदा रहे अमल सालेह करते रहे, हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो और हमारी जुबान से कलमे शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व ला तरे। आमीन व आमीन।